یہ ایک جہاز ہے جو گر رہا ہے، یہ انڈیا کا جہاز ہے۔ As it is the backbone of our country and it is the strength of our country. It was a fantastic interaction. We came to know about many of the hidden things and the war tactics. مجاہدوں جہاں کا ہم بہت فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا تحفظ ایسی فوج کے ہاتھ میں ہے جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے ہوئے پاکستان کی ہر کمیونٹی کو حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ It was a fantastic interaction. We came to know about many of the hidden things and the war tactics, and all those were very interesting. So we painted these paintings to dedicate our Pak Army and we are very thankful to them. جب میں یہ پینٹنگ بنا رہا تھا تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک جہاز ہے جو گر رہا ہے، یہ انڈیا کا جہاز ہے اور اس کا نام تو سارے جانتے ہوں گے، رافیل، اور we done this. Pakistan's youth stands with Pakistan Army because it is the backbone of our country and it is the strength of our country. یہ میرے ساتھ اسٹوڈنٹس ہیں NCA کے جنہوں نے مل کے یہ سارا کام کیا ہے، اور اس کے اندر جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے جو بچے شہید ہوئے تھے جو انڈیا نے ٹارگٹ کیا تھا پاکستان کو، اور اس کے اندر، اور اس کے علاوہ جو ہمارے شہید ہیں ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنا ان پٹ اس کے اندر ایڈ کر سکیں۔ ایز این آرٹسٹ ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں۔ آخر پاکستانی JF-17 تھنڈر طیاروں میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ ہر ملک انہیں ہی خریدنا چاہتا ہے؟ JF-17 طیاروں نے بھارت کی تو نیندیں پہلے ہی اڑا رکھی تھی، اب دوسرے ملک بھی اپنے فضائی بیڑے میں JF-17 طیارے شامل کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے دشمنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ میانمار، نائجیریا اور آذربائیجان کے بعد اب عراق بھی پاکستان سے 12 JF-17 تھنڈر طیارے خریدنے جا رہا ہے۔ پاک فضائیہ کی اس ہوش ربا کامیابی نے دشمنوں کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان نے عراق کو پچھلے برس بھی 12 سپر مشاک طیارے فروخت کیے تھے۔ پاکستان اور عراق کے درمیان ہونے والے 1 ارب 80 کروڑ ڈالر کے اس بڑے معاہدے نے بھارت کو حواس باختہ کر دیا ہے۔ بھارتی میڈیا پر ایک سیاپا طاری ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ ایک طرف بھارت کا حال یہ ہے کہ اپنے لڑاکا طیارے تیجس کی پہلی پرواز کو تقریباً 4 صدی گزر جانے کے باوجود اس کے لیے عالمی مارکیٹ میں وہ ابھی تک پہلا گاہک تلاش کرتا پھر رہا ہے، لیکن کامیابی حاصل نہیں ہو رہی۔ دوسری طرف الحمدللہ پاکستان نے ایک بڑا سنگ میل عبور کرتے ہوئے عراق کے ساتھ 1 ارب 80 کروڑ ڈالر کی تاریخی ڈیفنس ڈیل کے تحت
12 JF-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں اور 12 مشاک ٹرینر طیاروں کی فراہمی کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر بھارتیوں کی باڈی لینگویج اس ادھیڑ عمر کنواری دوشیزہ سے ملتی جلتی ہے جو کہ شادی کے انتظار میں ہے، جس کی عمر ڈھل چکی ہے، اور اس پر طرفہ تماشا یہ کہ گاؤں میں ہونے والی شادی کی مہندی میں اسے اکثر ڈھولک بجانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ بغداد میں عراقی وزارت دفاع کی پرشکو عمارت میں پاکستان کے ساتھ اس تاریخی معاہدے پر دستخط کیے جانے کی تقریب کی خبر پوری دنیا کی ایئر فورس کمیونٹی میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، لیکن اس دوران بھارت میں صف ماتم بچھی رہی۔ پاکستانی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے بغداد میں منعقدہ تقریب میں پاکستان کی نمائندگی کی، جو عراق کے کئی روزہ دورے پر گئے ہوئے تھے، جبکہ عراقی وزارت دفاع کے سیکرٹری جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد داد اور لیفٹیننٹ جنرل شہاب زاہد علی بغداد حکومت کی جانب سے شریک ہوئے۔ معاہدے کے مطابق پاکستان پہلے مرحلے میں 12 مشاک ٹرینر طیارے سپلائی کرے گا اور پھر 12 JF-17 تھنڈر بلاک 3 لڑاکا طیارے عراقی فضائیہ کو فراہم کیے جائیں گے۔ پاکستان موجودہ معاہدے سے قبل عراق کو 12 مشاک ٹرینر طیارے فراہم کر چکا ہے۔ 1 ارب 80 کروڑ ڈالر کی نئی ڈیل کے تحت مزید 12 طیاروں کی فراہمی کے بعد عراق کے پاس ان جدید ترین تربیتی طیاروں کی کل تعداد 24 ہو جائے گی۔ 1 ارب 80 کروڑ ڈالر کی میگا ڈیفنس ڈیل میں عراق کو JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیاروں کے ساتھ ساتھ دنیا کے جدید ترین فضا سے فضا اور فضا سے زمین پر مار کرنے والے میزائل، گائیڈڈ بامز اور دیگر ایمونیشن بھی سپلائی کیا جائے گا، اور پاک فضائیہ عراق فضائیہ کے پائلٹس اور ایروناٹیکل انجینئرز کو مختلف شعبوں میں حربی تربیت بھی فراہم کرے گی۔ پاکستان کے JF-17 تھنڈر طیاروں کی خریداری کے اس تاریخی معاہدے کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ عراق ان طیاروں کو اپنے پرانے F-16 طیاروں کو ریپلیس کرنے کے لیے خرید رہا ہے، جو اس نے 1980 کے عشرے میں امریکہ سے حاصل کیے تھے، اور پرزے نہ ملنے اور انتہائی مہنگی دیکھ بھال کی وجہ سے یہ امریکی لڑاکا طیارے عراقی فضائیہ پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ عالمی ایئر فورس کمیونٹی اس بات پر حیران ہو رہی ہے کہ ایک طرف دنیا پاکستان کے JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے اپنے اعلیٰ درجے کے امریکی لڑاکا طیاروں کو ریپلیس کرنے کے لیے خرید رہی ہے، تو دوسری طرف بھارتی لڑاکا طیاروں کو بطور ٹرینر خریدنے کے لیے بھی دنیا کا کوئی ملک تیار نہیں ہو رہا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عراق کے بعد کون سا ملک JF-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں کا خریدار بن کر سامنے آتا ہے۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور۔